بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ بارہ سرکار کی غیبت پر، بارہ سرکار کی امامت پر یہ صرف شیعوں کا عقیدہ ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خود معتبر اہل سنت کتابوں کے اندر 12 اماموں کی حدیثیں موجود ہیں، اور جب یہ 12 اماموں کی حدیث موجود ہے تو انہی 12 میں سے 12واں ہمارا اور آپ کا امام ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز صحیح بخاری کی روایت سے پیش کرنا جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتب الاحکام باب استخلاف، ایک بات کو جو نوجوان ہیں وہ نوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری بہت ساری کتابوں پر مشتمل ہے، اس میں سے ایک کتاب ہے اور کتابوں کا ابواب کا مجموعہ جس کا نام ہے کتب الاحکام۔ اس میں باب کا نام ہے باب الاستخلاف، یعنی خلیفہ کا باب۔ اس کی حدیث نمبر 7223، اور اگر آسان کر دوں تو 7223۔ حدیث نمبر 7223 کے اندر راوی کہتا ہے کہ انس جابر ابن سمورہ روایت کرتا ہے کہ سمعت النبی یقول، میں نے نبی اکرم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا یکون 12 امیرا۔ نبی اکرم نے فرمایا، میری طرف توجہ فرمائیے گا، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد 12 امیر ہوں گے۔ میں اپنی کتاب پیش نہیں کر رہا، صحیح بخاری کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یکون 12 امیرا، میرے 12 امیر ہوں گے۔ فقال کلمۃ لم اسمعها، پھر کوئی جملہ ارشاد فرمایا جو میں نہیں سن سکا۔ عجیب بات ہے کہ جب بھی نبی اکرم 12 کا ذکر کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ سن نہیں پاتے تھے۔ کچھ ایسا ہوا کہ اس کے بعد میں سن نہیں سکا۔ فقال ابی، تو میں نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ بابا جان یہ بتائیے نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو نبی اکرم نے فرمایا کلہم من قریش۔ میرے بابا نے کہا کہ نبی نے ارشاد فرمایا وہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ تو اتنا تو طے ہو گیا کہ 12 کا لفظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور ایک مقام پر نہیں متعدد مقامات پر ہے۔ جنہوں نے تحقیق کی وہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر یہ 12 کی حدیث کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 17 یا 18 کی تعداد میں، جس میں 12 ائمہ کا ذکر ملتا ہے۔ اور میں ابھی کسی اور کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتا، میں تو اپنے مذہب کا نام بیان کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ 12۔ ہم وہ شیعہ ہیں کہ جو 12 کو مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ اور یہ ایک مقام پر نہیں ہے، متعدد مقامات پر آئے، متعدد مقامات پر متعدد تعبیرات اور تعریفیں آئی ہیں۔ دوسرا مقام وہ ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا یکون 12 خلیفہ، میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ تیسرے مقام پر آیا نبی اکرم نے ارشاد فرمایا 12 نقیبہ، میرے 12 نقیب ہوں گے۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا، یہ سارے حوالے جو میں پیش کر رہا ہوں سب کتب اہل سنت کے ہیں، میں اپنی کتاب سے کوئی بھی ایک لفظ پیش نہیں کر رہا۔ چوتھی تعبیر آئی نبی اکرم نے ارشاد فرمایا 12 قیما، 12 قیم اور سرپرست ہوں گے۔ پانچویں تعبیر آئی، اور پانچویں آخری تعبیر ہے، کیا عدد ہے؟ پانچویں تعبیر آئی کہ یکون 12 رجلا، میرے بعد 12 مرد ہوں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ تو یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عجیب بات یہ ہے کہ فرمایا میرے بعد 12 مرد ہوں گے۔ یا رسول اللہ، آپ کے زمانے میں مرد موجود ہیں، آپ کے بعد بھی مرد آتے رہیں گے، یہ کون سے مرد ہے جس کی بات کی جا رہی ہے؟ شاید نبی اکرم فرمائیں گے یہ وہی مرد ہے کہ جو خیبر کے میدان میں آیا ہے۔
اور اس ماشاءاللہ یا علی، اور اس مرد کے بارے میں بھی جو جملہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا ہے وہ بھی صحیح مسلم کے اندر پایا جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت کا جملہ یہ ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، جو واقعاً مرد ہوگا. اور آپ کے ذہنوں میں دوسرا جملہ بھی یقین آ گیا ہوگا جو بزرگان ہیں میرے ساتھ دیکھیے، کرارن غیر فرارن، وہ کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور فرار اختیار نہیں کرے گا. یہی جملہ ہے جو ہمارے آپ کے سب کے ذہنوں کے اندر ہے، لیکن صحیح مسلم کی جو عبارت ہے میں بالکل احتیاط کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، وہاں پر یہ جملہ موجود نہیں ہے. نہیں معلوم اب کسی فرار کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے. جو جملہ وہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اس مرد کو دوں گا کہ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ مردوں کے مجموعے میں بتایا کہ صرف ایک ایسا ہے جو مرد کہلانے کے لائق ہے، اور اسی کو ہم شاہ مردہ کہتے ہیں، شیر یزدہ کہتے ہیں. یا علی. عجیب بات یہ ہو گئی کہ یہ ساری روایتیں میں نے ایک اپنے اہل سنت بھائی سے پیش کی جب ان سے گفتگو ہو رہی تھی، میل کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ آپ کی معتبر ترین کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تو میرے بعد 12 امیر ہوں گے، کہیں پر فرمایا 12 خلیفہ ہوں گے. صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایتیں ہیں. جب آپ نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے تو بتائیے وہ کون سے 12 ہیں؟ وہ کون سے 12 ہیں؟ تو سنیں گے سامنے سے کیا جواب آئے. یہ نہیں بتایا کہ کون سے 12 ہیں، کہ آپ تو 12 امام کو مانتے ہیں، یہاں پر امام کا لفظ ہی نہیں ہے. نبی اکرم نے فرمایا 12 امیر ہوں گے، فرمایا 12 نقیب ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 قیم ہوں گے، 12 رجل ہوں گے. آپ تو 12 امام کو مانتے ہیں. ہم نے کہا ہے تو 12 ہی، آپ ان کا نام جو بھی رکھے، 12 حجت خدا رکھیں، 12 مولا کہیں، 12 ولی کہیں، 12 وصی رسول کہیں، ہیں وہی 12، اس میں فرق نہیں ہے. اور پھر اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ 12 امیر ہوں گے، تو کاش ہمارے پہلے ہی امام کا اصلی نام دیکھ لیا ہوتا. ہم جب ان کا نام لیتے تو کہتے وہ امیر المومنین، امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یا علی اے علی، ماشاءاللہ سلامت رہیں. تو ہمارے امام کا نام امیر المؤمنین ہے، مومنوں کے امیر. تو 12 امیر ہوں گے. اور جنہیں یہ اعتراض ہے کہ 12 خلیفہ کا لفظ آیا ہے، آپ تو 12 امام کہتے ہیں، تو میں ان سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ ہمارے کلمے کو پڑھ لیتے. ہائے ہائے ہائے، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ سب میرے ساتھ دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. علی امیر بھی ہے، علی امام بھی ہے، علی مولا بھی ہے، اور علی خلیفہ رسول بلا فصل بھی ہے. تو نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اس میں سے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، کسی بھی مقام پر کوئی اور تعداد نہیں موجود ہے، نہ 11 ہے نہ 13 ہے. جب 11 اور 13 نہیں تو 4 کو تو چھوڑ دیجئے. نبی اکرم نے شاہ فرمایا 12 ہوں گے. اب میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں برادران اہل سنت سے، یقین یہاں پر موجود ہوں گے، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں. میں ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 12 ہیں نبی اکرم کے بعد. اب آپ جن کو بھی مانتے ہو، میرا صرف ایک سوال یہ ہے کہ سن 61 ہجری کو واقع کربلا کے وقت آپ کا خلیفہ کون تھا؟ آپ کا امام کون تھا؟ آپ کا مولا کون تھا؟ آپ کا حجت خدا کون تھا؟ آپ کس کو امام وقت مانتے تھے؟ سن 61 ہجری کا مجھے امام بتا دو.
یا علی یا علی زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد یا علی یا علی. تو اگر اتنا طے ہو گیا اللہم صلی علی محمد سلامت رہیں. تو اگر اتنا طے ہو گیا کہ سن 61 ہجری کا امام سب کی نگاہ میں امام حسین ہیں، اگر اتنا طے ہو گیا تو میں ایک اور بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کے لیے حکومت میں ہونا ضروری نہیں ہے. اب یہ نہ تلاش کرو کہ کن کن کو حکومت ملی ہے، یہ دیکھو کہ کن کن کے پاس امامت تھی. جب سن 61 ہجری کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام امام ہیں جبکہ حکومت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کے لیے حکومت شرط نہیں ہے، چاہے اس سے پہلے ہو چاہے اس کے بعد ہو. امام ہوتا ہے چاہے حکومت میں ہو یا حکومت میں نہ ہو. اور قرآن کریم نے معیار دیا ہے. امام احمد ابن حنبل سے جب سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ یزید پر لعنت بھینا جائز سمجھتے ہیں جائز نہیں سمجھتے ہیں، تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یزید پر لعنت بھینا جائز ہے، اور انہوں نے آیت پیش کی. کہنے لگے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس بات میں تعجب ہو رہا ہے کہ اگر منافقین کو حکومت مل جائے گی، اگر منافقین حکومت چھین لیں گے تو یہ زمین میں فساد بھی برپا کریں گے اور قطع رحمی سے کام بھی لیں گے. اگر انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے ہی منافقین پر اللہ کی لعنت. بے شک. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ اگر کوئی حکومت میں آ جائے اور منافق ہو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ حکومت میں ہے، یہ دیکھو اس کا کردار کیا ہے. اگر وہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہے تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے. اب اس کے بالمقابل ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن یہ بھی بتا اگر مومنین حکومت میں آ جائیں تو ان کا کردار کیا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ وہ امام ہے یا نہیں ہے. تو قرآن نے آواز دی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اگر مومنین کو حکومت مل جائے گی تو ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ حکومت پاتے ہی نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اور ہر کام کا نتیجہ پروردگار کے ہاتھوں میں ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے گا جب ہم کربلا جاتے ہیں تو یہ زیارت میں جملہ کہتے یا نہیں کہتے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نمازوں کو قائم کیا ہے، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، آپ نے امر بالمعروف کیا ہے، آپ نے نہی عن المنکر کیا. تو یہ نہ دیکھو کہ کون حکومت اور اقتدار میں ہے، یہ دیکھو کہ وہ صاحب کردار ہے یا نہیں ہے.